اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ جو لوگ اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور انہی سے ایک ایسا عمل سرزد ہو کہ جس سے ساری دنیا کی انسانیت پشیمان ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، ان سے ایک ایسا عمل انجام پائے کہ جو امن و امان کو ختم کر دے اور ان کے عمل سے شر و فساد برپا ہو جائے، تو یہ ان کا اسلام کیسا اسلام ہے؟ کیا واقعاً اسلام اس بات کی مسلمان کو اجازت دے گا کہ وہ دنیا میں اسلام کے نام پر شر و فساد کو قائم کرے، قتل عام رائج کر دے؟ واقعاً اسلام اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا، اس وجہ سے کہ اسلام تو امن و امان کو قائم کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام تو شر و فساد کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، دور جاہلیت میں جو قتل و غارت گری ہوتی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ اسلام کہ جو مشرک کو اپنے گھر میں پناہ دینے کا حکم دیتا ہو، سورہ توبہ کی 6 نمبر کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنْ أَحْدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، کہ اگر کوئی مشرک بھی تم سے پناہ مانگے تو اسے بھی پناہ دے دو، جب وہ کلام الہی سنے تو اسے اس کے وطن کی طرف، اس کے پناہ گاہ کی طرف واپس کر دو۔ یعنی اسلام کس قدر امن و امان چاہتا ہے کہ جو مشرکوں کو بھی پناہ دینا چاہتا ہے، وہ اسلام کے جو مشرکوں کو پناہ دینا چاہتا ہے، وہ اس بات کی کیسے اجازت دے گا کہ جو نمازی اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوں، اللہ کے گھر کو انہی کے خون سے رنگین کر دیا جائے؟ کیا اسلام اس بات کی اجازت دے گا کہ ایک ایسا اچانک حملہ کر دیا جائے کہ جس سے سینکڑوں لوگوں کو جاں بحق کر دیا جائے؟ سورہ نساء کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو ایک مومن کو بھی جان بوجھ کے قتل کر دے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا، اور اس پہ اللہ غضبناک بھی ہو جاتا ہے، اللہ لعنت بھی کرتا ہے اور اس کے لیے عذاب عظیم مہیا کر دیتا ہے۔ یہ شہادتوں کے سلسلے دیکھ کر ہمیں اپنے اوپر فخر ہوتا ہے۔ ملت جعفریہ اور مکتب تشیع کا کوئی بھی ایک ایسا فرد نہیں ہے کہ جس نے آج تک کسی دوسرے فرقے کے انسان کو مذہب کے نام پہ شہید کر دیا ہو، قتل کر دیا ہو یا موت کے گھاٹ اتار دیا ہو۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ہماری تربیت اور ہماری تعلیم میں یہ بات پائی نہیں جاتی ہے کہ شر و فساد قائم کیا جائے، قتل عام کیا جائے۔ قرآن کریم کا یہ فیصلہ ہے، یہ مسلمان وہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں کہ جو قرآنی مسلمان ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم صاف کہہ رہے ہیں وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جو ایک نفس کو بھی بغیر کسی خطا کے بلا وجہ قتل کر دے تو اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جو سینکڑوں لوگوں کو قتل کر دے اس کا کیا انجام ہوگا؟ واقعاً ہمیں اپنی ملت جعفریہ کی تربیت پر بڑا ناز ہے۔ یہ شہادت کا سلسلہ آج نیا سلسلہ نہیں ہے، تو روز اول سے ہی ہے۔ جناب حابیل سے ان کے بھائی قابیل نے کہا قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو کیا جناب حابیل نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ میں تمہیں بھی قتل کر دوں گا؟ نہیں، ادھر سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو ادھر سے کہا قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، متقین کا یہ شیوا نہیں ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال کو اللہ قبول کرے تو تم متقی بن جاؤ۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِيَ إِلَيْكَ،
جناب حابیل نے کیا کہا؟ اگر تم قتل کرنے کے لیے میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ شیوہ ہے متقین کا۔ جناب حابیل کو قتل کیا گیا، نہ جانے کتنے انبیاء کو قتل کیا گیا، لیکن کیا انبیاء نے بھی کسی کو قتل کیا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی جنگیں ہوئی، لیکن پیغمبر اکرم نے کبھی بھی جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ اپنے دور حکومت میں کسی ایک کو بھی ناجائز طریقے سے غیر قانونی طور پر قتل نہیں کیا۔ اہل بیت علیہ السلام کی کسی ایک فرد نے بھی کسی کو غیر قانونی طور پر قتل نہیں کیا، اور کبھی بھی جنگ کا آغاز اپنی طرف سے نہیں ہوا۔ یہ شہادتیں سن کر ہمیں افسوس تو ہوتا ہے ان لوگوں کی جہالت پر کہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو پیغمبر اکرم کا امتی بھی کہتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے فتنہ و فساد، قتل عام دنیا میں برپا کرتے ہیں۔ ایک طرف افسوس ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف خوشی ہوتی ہے۔ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارا تعلق اہل بیت اطہار سے ہے، ہمارا تعلق انبیاء سے ہے، اس وجہ سے کہ انبیاء نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، رسولوں نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، اہل بیت نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے۔ آج یہ پیشہ ور کہ مومنوں کو مسجد میں قتل کیا گیا ہے، اللہ کے گھر میں قتل کیا گیا ہے، نماز کی حالت میں قتل کیا گیا ہے، لیکن صرف انہی کو نہیں بلکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو بھی مسجد میں نماز کی حالت میں سجدے کے حالت میں قتل کیا گیا تھا۔ آپ سجدے کی حالت میں شہید کیے گئے تھے، امام حسین علیہ السلام کو سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا تھا۔ تو شہید ہونے والے کون تھے؟ شہید کرنے والے کون تھے؟ امام حسین علیہ السلام کو جو شہید کیا گیا ہے تو وہ نواسہ رسول کہہ کر نہیں شہید کیا گیا، بلکہ امام حسین علیہ السلام کو جو شہید کیا گیا ہے وہ باغی کہہ کر شہید کیا گیا ہے۔ یعنی شہید کرنے والا پہلے تہمت لگاتا ہے، بعد میں شہید کرتا ہے۔ لہٰذا اسی طریقے سے آج اگر شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے، شیعوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو ان پر باغی اور رافضی ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کا صاف صاف اعلان ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یہ ظلم کرنے والے یہ نہ سوچ لیں کہ ان سے انتقام نہیں لیا جائے گا، بلکہ عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو کس مقام پر پہنچایا جائے گا۔ لہٰذا آج تمام علماء اور مفتیان دین اور تمام بزرگان دین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان پیشہ ور کے شہیدوں کی حمایت کی جائے، اور جنہوں نے اس قتل کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے اور جو اس کے ذمہ دار بنے ہیں ان کی مذمت کی جائے، چونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ ظالموں کی حمایت کرتے ہوئے ان کی طرف مائل نہ ہو جانا ورنہ آگ تم تک پہنچ جائے۔ میں حکومت پاکستان کے ذمہ داران حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ان ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور اس ظلم و ستم اور قتل عام کی ایسی بیخ کنی کی جائے کہ دوبارہ پھر اس کی تکرار نہ ہو پائے، اور مظلوموں کی حمایت کی جائے۔ اور میں پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اگر یہ ظالم قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، اور اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود فرما، اور پروردگار جو شہید ہوئے ہیں انہیں جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما، ان کی مغفرت فرما، اور ان کے پسماندگان اور ان کے وارثان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔